وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں خداوند عالم نے ایک اور شرعی حکم اور فقہی حکم جو مشرکین سے اور مشرکات سے نکاح کا حکم ہے اور شادی کا حکم ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اسلام فقط عبادات تک محدود نہیں ہے کہ اجتماعی جو مسلمانوں کے امور ہیں، جو ان کے معاشرتی امور ہیں، ان پہ کسی قسم کی اسلام اور قرآن توجہ نہ دے۔ مسجد تک محدود نہیں ہے اسلام کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن میل جول میں، دوسروں کے ساتھ معاملات میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ شادی کے معاملات جو ایک انسانی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے، ایک اہم موڑ ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے کیسے افراد سے تمہیں شادی کرنا ہے، کیونکہ یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد دو افراد آپس میں مل کے رہ رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے تفکرات، ایک دوسرے کے عقائد دونوں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اثر انداز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک محبت ہوتی ہے جیسے کسی عام فرد سے محبت ہے، ایک دکاندار ہے، اس سے جو چیزیں لینے آتے ہیں ان سے اس کی محبت ہوتی ہے، لیکن کوئی ان سے ایسا اس کا دینی رابطہ نہیں ہوتا، دلی اور قلبی رابطہ نہیں ہوتا جس سے وہ ایک دوسرے سے متاثر ہو سکیں۔ لہٰذا ایسے میں انسان کے ممکن ہے کافر بھی اس کے دوست ہوں، بعض دوسرے افراد بھی ان کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، لیکن بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن سے اس کا قلبی رابطہ ہوتا ہے، اس کی دلی کیفیات پہ اس کے افکار کا اثر ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں فرمایا کہ یہاں تمہیں متوجہ رہنا ہے کہ تم کس فرد کو اپنا شریک حیات انتخاب کر رہے ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرک خواتین، بت پرست خواتین سے تم نکاح نہیں کر سکتے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب تک وہ خاتون مشرکہ ہے، مسلمان کو اور مومن کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح کر سکیں۔ حتیٰ یؤمن، یہ ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ شادی اس کے ایمان لانے کے بعد ہونی چاہیے۔ بعض افراد کہتے ہیں ممکن ہے ہم شادی کر لیتے ہیں، بعد میں ہم اس کو مسلمان کر لیں گے، ممکن ہے وہ آپ اس کو مسلمان کریں گے یا آپ کو وہ کافر بنا دے گی یا مشرک بنا دے گی۔ لہٰذا حتیٰ یؤمن، یہ قید ہمیں بتا رہی ہے کہ پہلے اس کا ایمان ہو، پہلے اس کا اسلام ہو، اس کے بعد انسان شادی کرے۔ مشرک خواتین سے تمہیں شادی کی اور نکاح کی، نکاح البتہ جو اصل میں وہی
جو عقد ہوتا ہے اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر استعارہ کے طور پہ، کیونکہ قرآن کی جو ایک روش ہے وہ جو بھی میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو کنایے میں بیان کرتا ہے، تو بعد میں جو تعلقات ہیں ان کے لیے بھی نکاح استعمال ہوتا ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا اور مومن کنیز، ایک ایسی کنیز ہے جو مومنہ ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس توحید کی دولت ہے، وہ بہتر ہے من مشرکتن، اس مشرکہ خاتون سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگ رہی ہو۔ یعنی ایمان ہے، قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایمان ہے جو انسان کی قدر و منزلت کو بڑھاتا ہے۔ ایمان میں اتنی پاور ہے کہ ایک آزاد خاتون، ایک ممکن ہے وہ بہت بڑی جائیداد کی مالک ہو، بہت بڑی مال و دولت رکھتی ہے وہ خاتون، لیکن اگر مشرک ہے تو اس سے ایک کنیز بہتر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کسی اور کی ملکیت ہوتی ہے، وہ بہتر ہے اس سے۔ دیکھیں اس دور میں خصوصاً ابتدائی ایام میں، جاہلیت میں بھی اور اسلام کے ابتدائی ایام میں بھی، کنیزوں کی اتنی وقت نہیں تھی، ان کو تو خرید و فروخت کیا جاتا تھا، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لہٰذا اسلام نے ایمان کو، قرآن نے ایمان کو کتنی پاور دی ہے، کہا کہ اگر ایمان آ گیا اس کے اندر تو وہ ایک کنیز ہے، لیکن وہ اس مشرکہ خاتون جو ظاہر میں تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے اور تمہیں پسند ہے اس سے بہتر ہے۔ البتہ یہاں بعض افراد نے مؤمنہ اس کو کنیز خدا کے معنی میں لیا ہے، جیسے عام ہم بولتے ہیں خاتون کے لیے لفظ کنیز خدا، اور ایک مسلمان کے لیے بولتے ہیں عبد خدا، لیکن آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غلام اور وہ کنیز جو اس دور میں راج تھے انہی کے مد نظر ہے آیت۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکین کے نکاح میں نہ دو اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو۔ دیکھیں وہاں پہ لفظ تھا وَلَا تَنْكِحُوا، یہاں پہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی کوئی اور نکاح میں دے رہا ہے، یعنی یہاں سے جو ولایت ہے باپ کی وہ بھی یہاں سے سمجھی جا رہی ہے کہ باپ ہے جو بیٹی کو نکاح میں، کسی کے نکاح میں دیتا ہے، لہذا فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم اپنی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو مشرکین کے نکاح میں نہ لاؤ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، ہاں وہ مومن ہو جائیں اس کے بعد ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آپ شادی کر دیں بعد میں کہیں کہ بعد میں وہ مسلمان اور مومن ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ سمجھانے کے لیے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن جو غلام ہے، جو بندہ ہے کسی کا، یہ بہتر ہے اس مشرک سے جو کہ آزاد ہے، جو کہ بڑا پیسے والا ہے، ممکن ہے اس کی جائیداد دیکھ کر، لہذا فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، تمہیں اس کو دیکھ کے تم خوش ہو رہے ہو، تمہیں بڑا پسند آ رہا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اولئک، اس کی علت کیا ہے؟ یہ حکم کا فلسفہ ہے، کس لیے ہم منع کر رہے ہیں تمہیں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ مشرک تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے، وہ جہنم کی طرف تمہیں کھینچ کے لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ، یہاں پہ آیت میں اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں جہنم اور آگ کی طرف بلاتے ہیں، مومن تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن مومن کی جگہ پروردگار نے اپنا نام استعمال کیا ہے، یعنی خداوند عالم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میری جو بات ہے وہی مومن کی بات ہے، میں جو کر رہا ہوں مومن کو بھی وہی کرنا چاہیے۔ لہذا فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، پروردگار عالم تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، مغفرت اور بخشش کی طرف اپنے اذن سے، وہ تمہیں ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، البتہ اس آیت میں مشرکات اور مشرکین کا لفظ ہے، یہاں سے بعض مفسرین نے خوبصورت نقطہ جو نکالا ہے کہ اہل کتاب کی جو خواتین ہیں ان کو قرآن کریم نے ایک الگ گروہ کے طور پہ مشرکین کے مقابلے میں استعمال کیا ہے، یہود و نصارہ اور مشرکین، لہذا وہ الگ مشرکین کا وہ
اور حکم ہے اور یہود و نصارہ کا اور حکم ہے۔ ان کی جو با ایمان خواتین ہوتی ہیں جو یہود و نصارہ کی، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، البتہ بعض دوسری آیات میں بھی، جیسے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، بعض دوسری آیات میں فرمایا جو ان کی پاک دامن خواتین ہیں جو جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب میں سے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بت پرست جو ہیں، اور البتہ شرک کے بھی مختلف مراحل ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ریاکار ہے، جو خدا کے علاوہ، ایسا مسلمان جو خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، بعض دفعہ اس کو بھی مشرک کہا گیا، تو وہ مراد نہیں ہے۔ جو اصطلاحی اور ان آیات کے مد نظر مشرک ہے وہی ہے جو بت پرست ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس، اور وہ کھول کھول کے اپنی آیات کو لوگوں کو بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت لیں، تاکہ وہ تذکر لیں، کیونکہ انسان اس دنیا کے معاملات میں آ کر بھول جاتا ہے، بعض دفعہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو تذکر کی ضرورت ہے، اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ لہذا پروردگار نے کھول کھول کے اپنی آیات بڑی وضاحت کے ساتھ آیات بیان کی ہیں تاکہ انسان نصیحت لیں۔ پروردگارہ ہمیں بھی اپنی آیات سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔